اہلن و سہلن و، تو آپ یاد رکھیے کسی بھی اسم کے آخر میں زبر زیر پیش آنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. کسی بھی اسم کے آخر میں زبر زیر پیش آنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی. اسی کو ہم نے مرفوعات، منصوبات اور مجرورات میں پڑھا. لہذا یہاں بھی یاد رکھیے اصل کیا ہے یہ اتیت اہلن وطئت سہلن وصادفت مرحبا وصادفت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم کتاب دروس اللغت العربیہ سے سبق نمبر 14 الدرس الرابع عشرہ اور آن لائن سبق نمبر 17 شروع کرنے جا رہے ہیں. سبق نمبر 16 میں ہم نے جمع مؤنث کے تعلق سے چند قاعدے اور اس سبق کے تعلق سے جو تمارین تھی وہ ہم نے حل کر لی تھی. امید ہے کہ آپ نے خوب مشق بھی کی ہوگی اور سبق کو سمجھا بھی ہوگا. آج جو سبق نمبر 14 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کتاب سے، اس میں ایک مکالمہ دیا گیا ہے، یعنی الحوار، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. 2 حوار 2 مکالمے اب تک ہم پڑھ چکے ہیں. یہ جو آج کا مکالمہ ہے، حوار ہے، یہ چند نوجوانوں کے درمیان میں ہے اور حامد کے درمیان میں ہے. آپ کتاب میں دیکھیے، شروع کرتے ہیں ہم اس حوار کو، اس کے بعد آپ مشق بھی خوب کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. ندرس اليوم الدرس الرابع عشر، آج ہم 14واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں. ندرس فعل، اس کے اندر نحن ضمیر فاعل، اليوم مفعول فی، الدرس الرابع عشر یہ پورا جملہ مفعول به بنے گا. فعل، فاعل، مفعول فی، مفعول به، جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. ہم نے پڑھا تھا فتح کی جمع آتی ہے فتیتن، فعلتن کے وزن پر. الفتیت نوجوان، السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو. حامد جواب دے رہا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہترین سلام ہے. بہترین کا مطلب آپ دعائیہ کلمات بڑھا رہے ہیں جو نوجوانوں نے استعمال نہیں کیے ہیں. سلام تو بہتر یہ ہے کہ آپ کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب میں بھی یہی کلمات ہونے چاہیے. بہترین سلام ہے. احد الفتیتی، نوجوانوں میں سے ایک، نوجوانوں میں سے کوئی ایک. احد الفتیتی. کیف حالک یا امی، آپ کی طبیعت کیسی ہے اے میرے چچا جان. امی، امن سے امی، قلم سے قلمی، کتاب سے کتابی، انہیں یائے متکلم کی ضمیر لگا کر امی بن گیا. اے میرے چچا جان آپ کی طبیعت کیسی ہے. حامد کہہ رہا انا بخیر والحمدللہ، میں عافیت سے ہوں، میں عافیت سے ہوں اور اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کا شکر ہے. انا مبتدا ہے، بخیر جار مجرور سے مل کر یہ معطوف علیہ، والحمدللہ یہ بنے گا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر انا مبتدا کی. کیف حالکم، آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں. من انتم، آپ کون ہیں، یعنی آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کی شخصیت کیا ہے، اپنا تعارف کرائیے. من انتم کتنی اچھی تعبیر ہے. احدہم، ان میں سے ایک کہہ رہا ہے نحن ابناء الدکتور موسیٰ. دیکھئے دکتور شروع میں ہم نے پڑھا تھا، ڈاکٹر وہ کہتے ہیں شروع میں. الدکتور عبد الرحیم اس کتاب کے مصنف مؤلف کا نام تھا نا. دیکھیے کہہ رہا ہے انا ابناء الدکتور موسیٰ، ہم ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹے ہیں. ابن کی جمع ابنا. یہ دکتور موسیٰ یہ مرکب اضافی ہے، یعنی ابنا مضاف، الدکتوری مضاف الیہ، اور یہ آگے بدل اس کا ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے. تو ابناء الدکتور موسیٰ یہ پورا جملہ کیا بنے گا، خبر. نحن مبتدا کی، ہم ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹے ہیں. آگے جو جملہ ہے نا، حامد جواب دے رہا ہے ان بیٹوں کو اہلن و سہلن و مرحبا. اہلن و سہلن و مرحبا. آپ یاد رکھیے عربی میں کوئی بھی اسم، عربی میں کوئی بھی کلمہ
جس کے آخر میں زبر زیر یا پیش ہوگا، یا تو حالت رفعی میں ہوگا یا حالت جری میں ہوگا یا حالت نصبی میں ہوگا، تو بغیر کسی وجہ کے عربی میں بغیر کسی وجہ کے کسی اسم کے آخر میں نہ زبر آئے گا، نہ زیر آئے گا، نہ پیش آئے گا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ اس کو آپ نے تفصیل کے ساتھ مرفوعات میں پڑھا، منصوبات میں پڑھا، مجرورات میں پڑھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی اسم کے آخر میں زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، اس کی کوئی نہ کوئی اعرابی وجہ ہوگی، اس کی کوئی نہ کوئی، بغیر وجہ کے عربی میں زبر زیر پیش نہیں آتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اہلن و سہلن و مرحبا۔ جب گھر میں کوئی مہمان آتا ہے نا تو آپ اس کو اردو میں کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں نا، یا اس کو ویلکم کہتے ہیں، اسی کو عربی میں کہتے ہیں اہلن و سہلن و مرحبا۔ دیکھیے دو طریقے اس کے ہیں، ایک تو واو بیچ میں آپ لائیں اہلن و سہلن و مرحبا، ایک طریقہ بغیر واو کے اہلن سہلن مرحبا۔ یہ تو طریقے بتا دے استعمال کے، لیکن یہاں کوئی پوچھ سکتا ہے نا آپ سے کہ اہلن پر زبر کیوں ہے، سہلن پر زبر کیوں ہے، مرحبن پر زبر کیوں ہے؟ ابھی جو میں نے بتایا نا آپ کو، عربی میں کسی بھی اسم کے آخر میں زبر زیر پیش ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کیا وجہ ہے؟ اہلن کو آپ منصوب پڑھ رہے ہیں، سہلن کو، مرحبن کو منصوب پڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ یاد رکھیے یہاں ایک فعل ہے جس کا چھپانا یعنی حذف کرنا واجب ہے۔ حذف کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر فعل کو، ورب کو حذف کرنا، چھپانا واجب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ واجب۔ تو یہ یاد رکھیے اہلن سہلن مرحبا جو بولتے ہیں نا عربی میں، ان کے پیچھے ایک عامل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انہیں فعل ہوتا ہے، اس فعل کی وجہ سے ان پر زبر آتا ہے۔ ان پر کیا آتا ہے؟ اصل عبارت کیا ہے؟ اصل عبارت ہے اتیت اہلن، کہ آپ اپنے گھر والوں میں آئے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتیت اہلن، آپ اپنے گھر والوں میں تشریف لائے ہیں، لہذا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے گھر میں انسان گھبراتا نہیں ہے۔ وطئت سہلن، اور آپ کا قدم رکھنا مبارک زمین پر ہے۔ کس پر ہے؟ نرم زمین پر، زرخیز زمین پر، سہلن۔ مرحبن، اس کے پیچھے پہلے صادفت، کیا؟ صادفت، کہ آپ نے بہت ساری بھلائیوں کو سمیٹ لیا، بہت ساری بھلائیوں کو سمیٹ لیا۔ تو اصل عبارت کیا ہو گیا؟ اتیت اہلن، اتیت فعل، انت ضمیر فاعل، اہلن مفعول بھی، اس لیے حالت نصبی میں۔ وطئت فعل، انت ضمیر فاعل اور سہلن مفعول بھی، اس لیے حالت نصبی میں ہے۔ صادفت فعل، انت ضمیر فاعل اور مرحبن مفعول بھی، اس لیے حالت نصبی میں۔ اب آپ سمجھے؟ تو اہلن و سہلن و مرحبا اصل عبارت ہے اتیت اہلن وطئت سہلن صادفت مرحبا، اس لیے حالت نصبی میں ہے، یہ مفعول بھی بن رہے ہیں، خوش آمدید اور ویلکم کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ ابوکم صدیقی، آپ کے والد میرے دوست ہیں، میرے دوست ہیں، مبتدا خبر ہے ترکیب، ٹھیک ہے۔ این امکم الشیخ عیسیٰ، تمہارے چاچا شیخ عیسیٰ کہاں ہے؟ تمہارے چاچا شیخ عیسیٰ کہاں ہے؟ رات میں نے آپ کو بتایا تھا یہ شیخ احتراماً بھی استعمال ہوتا ہے اور بزرگ بوڑھے کے لیے بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، یا احتراماً ہے کہ آپ کے چاچا شیخ عیسیٰ کہاں ہے؟ شیخ عیسیٰ کہاں ہے؟ جیسے اردو میں بولتے ہیں مثلا محترم فیاض صاحب کہاں ہیں، محترم ذیشان صاحب کہاں ہیں، ایسے عرب کے لوگ بولتے ہیں شیخ عیسیٰ کہاں ہے، شیخ این الشیخ عیسیٰ۔ آگے دیکھیے احدہم، ان نوجوانوں میں سے ایک کہہ رہا ہوا مریض، وہ کیا ہے؟ بیمار ہے، وہ کیا ہے؟ ہوا الان فی المستشفى، وہ اس وقت ہسپتال میں ہے، اس وقت کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں ہوا، آپ سے کوئی پوچھے این ابوکم، آپ کے والد محترم کہاں، آپ کہیں گے ہوا الان فی المسجد، وہ اس وقت کہاں ہے؟ ہوا الان فی السوق، ہوا الان فی الجامعہ، ہوا الان فی الکلیہ۔ ایسی تعبیرات آپ استعمال کرتے رہیں گے تو عربی بولنا آپ کو آئے گا انشاءاللہ۔ حامد کہہ رہا شفاہ اللہ،
ضروری ہے دعائے کلمہ کہنا. شفاہ اللہ، اللہ ان کو کیا دے؟ شفا عطا کرے. دیکھیے یہ شفا ہے لفظ، کیا ہے؟ فعل ماضی کا صیغہ، فعل شفاہ، اس کو شفا دے. کون؟ اللہ، اللہ. شفا فعل، ہوا ضمیر مفعول به مقدم، اللہ فاعل. اللہ سمجھ گئے آپ اس کو؟ شفا فعل، ہوا ضمیر مفعول به مقدم، اللہ کیا ہے؟ فاعل. جیسے آپ بولتے ہیں رحمہ اللہ، ہے نا، زادہ اللہ، نور اللہ، ہے نا، ایسی دعائے کلمہ شفاہ اللہ، اللہ اس کو کیا دے؟ من هذه الطفلة التي معكم، یہ بچی کون ہے؟ دیکھیے اگر آپ الفاظ کا ترجمہ کریں، من کون ہے، هذه یہ، الطفلة چھوٹی سی بچی، طفلة چھوٹی سی بچی، التي معكم جو تمہارے ساتھ. اب ترجمہ، یہ چھوٹی سی بچی تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب ہوگا احد، ان میں سے کوئی ایک جوان جواب دے رہا ہے، ہی اختنا، ہی یہ ہماری بہن ہے. یعنی ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹوں کی کیا ہے؟ یہ بہن ہے. آپ اس مکالمے کو ذہن میں رکھیں گے نا تو بولنا آسان ہوگا. ہی اختنا، تا پر پیش پڑنا ضروری ہے، خبر بنے گا. ہی مبتدا، اختنا مرکب اضافی ہو کر ما اسمہا، اس کا نام کیا ہے؟ ملا کر پڑھیں گے مسمہا، کیا پڑھیں گے؟ احد، ان میں سے کہہ رہا اسمہا لیلا، اس کا نام کیا ہے؟ مبتدا خبر. حامد این بیتکم الجدید، تمہارا نیا گھر کہاں ہے؟ تمہارا نیا گھر بیت نل جدید، بیت نل جدید، سمجھ گئے اس کو آپ؟ بیتن تھا، نا ملا دیا، بیتنا ہمارا گھر، الجدید جو کیا ہے؟ نیا ہے. بیتن الجدید ہمارا نیا گھر، قریب من المطار، مطار سے کہتے ہیں کس اسٹیشن کو؟ ایئرپورٹ کو. مطار کہتے ہیں ایئرپورٹ کو، ٹھیک ہے. تو ہمارا نیا گھر کہاں ہے؟ ایئرپورٹ کے نزدیک ہے. اانتم فی المدرسۃ الثانویہ، کیا آپ کس اسکول میں ہیں؟ مدرسۃ الثانویہ، ہاں. اانتم فی المدرسۃ الثانویہ، دیکھیے ا سے سوال ہے نا، تو جواب میں احد، ان میں سے ایک کہہ رہا لا نہیں، نحن بالجامعہ، نحن بالجامعہ، ہم کہاں ہیں؟ ہاں بالجامعہ. اب لوگ چھوٹے چھوٹے سکولوں کو بھی جامعہ کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مدرسوں کو جامعہ لکھتے ہیں، ہے نا، تو یہ غلط ہے نا. انا فی کلیت الہندسۃ، انا فی کلیت الہندسۃ، دیکھیے کلیت کالج کو کہتے ہیں نا، لیکن یہاں یہ کس کے معنی میں ہے؟ ایک شعبہ ہے نا. دیکھیے یونیورسٹی ہوتی ہے نا، اس میں الگ الگ شعبے ہوتے ہیں. انجینئرنگ کا الگ شعبہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے طب کا الگ شعبہ ہوتا ہے، اسے لا کا الگ کالج ہوتا ہے، تجارت کا الگ کالج ہوتا ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں کلیت، فیکلٹی جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، ہے نا، اس کو اردو میں شعبہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں میں یونیورسٹی میں تو ہوں مگر کس شعبے میں ہوں؟ انا فی کلیت الہندسۃ، کون سے؟ انجینئرنگ شعبے میں ہوں، ٹھیک ہے. ومحمود فی کلیت الطب، اور محمود کہاں ہے؟ ابراہیم فی کلیت الشریعہ، ابراہیم کہاں ہے؟ اسلامک لا، لا کے معنی یہاں پر ہے، اس میں ہے. ویوسف فی کلیت التجارہ، یوسف کہاں ہے؟ ہاں سمجھ گئے آپ. تو کلیت کالج کو کہتے ہیں شعبے کے معنی میں، یعنی الگ الگ ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں نا، یہاں وہ معنی ہے. حامد من ذالک الفتى الذی فی سیارتکم، کون ہے وہ نوجوان جو تمہاری کار میں، جو تمہاری کار میں؟ کہتے ہیں ہوا زمیلی، وہ میرا ساتھی ہے، دوست ہے، یعنی سبق کا ساتھی اصل میں آتا ہے زمیلی. من این ہوا، وہ کہاں رہتا ہے، کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ کہتے ہیں ہوا من انکلترا، کہاں سے؟ کلکتہ سے، انگلینڈ سے. مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں اسمہ ولیم، اس کا نام کیا ہے؟ ولیم. مسلم ہوا، کیا وہ؟ اس کے دو طریقے، ہوا مسلم، پیچھے بتایا تھا نا کل آپ کو، یا مسلم ہوا، آپ کو اختیار ہے. محمود کہہ رہا ہے لا نہیں، ہوا نصرانی، وہ کیا ہے؟ یہودی ہے.
अबूह उस्ताजी, उसके वालिद मेरे। अबूह मुरक्कब इजाफी होकर मुब्तदा और उस्ताजी खबर मुरक्कब इजाफी होकर। समझ गए आप? उस्ताजतुन और उस्ताजुन, कल बताया मुज़क्कर और मुअन्नस। उस्ताजतुन उस्तानी को कहते, उस्ताज उस्ताजु कहते। इस्मुहु अद्दुक्तूर इदवर्दु, उसका नाम डॉक्टर इदवर्दु है। इंग्लिश के नाम ऐसे होते हैं। हामिद कह रहा अज़हबतुम इलल मुस्तशफा लिज़ियारत अम्मिकुम अल-यौम। देखिए अल-यौम है ना, ये खास दिन है, आज का दिन। क्या आप लोग आज अस्पताल गए अपने चाचा को देखने के लिए? अपने चाचा को देखने के लिए। अज़हबतुम लफ्ज़ी तर्जुमा, क्या आप लोग गए इलल मुस्तशफा अस्पताल, लिज़ियारत अम्मिकुम अपने चाचा को देखने के लिए, इयादत के लिए, अल-यौम आज। अगर होता ना यौमन फिर कभी भी, कभी गए आप, यहाँ अल-यौम खास हो गए इस्लाम की वजह से। यूसुफ कह रहा नाम, जी हाँ, ज़हबना हम गए, हम गए थे। सबक पूरा हो गया। तमारीन, तमरीन की जमा है। अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया, आने वाले सवालात के जवाबात दीजिए। तो अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया जुमला इंशाइया है। मन अंतुम, आप कौन लोग हैं? क्या देंगे आप जवाब? देखिए किताब में देखिए, मन अंतुम क्या जवाब होगा? मन अंतुम आप कहेंगे नहनु तालिबातुन, नहनु, आप कौन है? आप ये नहनु तालिबातुन, नहनु। तो सवाल ठीक है गलत है? गलत है ना। मन अंतुन, मन तो नहनु तालिबातुन, जवाब आएगा यहाँ पर नहनु तालिबून, नहनु। इन्हें मुज़क्कर और मुअन्नस का आपने ख्याल रखना है। अयना बैतुकुम, तुम्हारा घर कहाँ है? बैतुना करीबुम मिनल मतार, बैतुना या बैतुना करीबुम मिनल मस्जिद, बैतुना करीबुम। मन रब्बुकुम, तुम्हारा रब कौन है? रब्बु, रब्बु नल्लाह, रब्बु नल्लाह। मा लुगतुकुम, तुम्हारी जुबान क्या है? लुगतुना अल-उर्दिया, लुगतुना अल-उर्दियतु या लुगतुना अल-कश्मीरियतु, अल-कश्मीरिया। अयन मदरसतुकुम, तुम्हारा स्कूल कहाँ है? तो आपके मदरसतुना करीबुम मिनल मस्जिद, मदरसतुना करीबुम मिनल कुल्लिया। अअंतुम मुस्लिमून, क्या आप लोग मुसलमान हैं? नहनु मुस्लिमून अल्हम्दुलिल्लाह। अफी बैतुकुम हदीकतुन, क्या तुम्हारे घर में बागीचा है? ठीक है, आप कहें अगर होगा नाम फी बैतना हदीकतुन जमीलतुन, हमारे घर में खूबसूरत बागीचा है। अगर नहीं तो ला। ठीक है। अइंदकुम सय्यारतुन, क्या आपके पास कार है? तो जवाब नअम इंदी सय्यारतुन। अयना मुदर्रिसुकुम, तुम्हारे उस्ताद कहाँ है? उस्ताजुना अमामना, हमारे सामने। उस्ताजुना अमामना, हमारे सामने है ना। अअंतुम मुदर्रिसून, क्या आप पढ़ाने वाले हैं? ला नहनु तालिबातुन, नहनु हम पढ़ने वाले हैं। इक़रा वक्त, पढ़ो और लिखो। ये बहुत आसान है। देखिए ऊपर वाले सवालों के गोया की जवाब है नहनु मुस्लिमून, हम मुसलमान हैं। इस्लामु दीनुना, अल इस्लामु वल्लाहि अल्लाहु रब्बुना, क्या असल में? अल्लाहु रब्बुना। ये वाव यहाँ कस्मिया नहीं है, इन्हें जारा नहीं है। ये अल्लाहु रब्बुना, अल्लाहु, अल्लाह हमारा रब है। व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीजुना, आप समझ रहे हैं ना। अल कुरान दुस्तूरुना, कुरान हमारा दुस्तूर है। वल काबतु क़िबलतुना, वल अरबिय्यतु लुगतुना, अरबी हमारी जुबान है। अयना मदरसतुकुम या इख्वान, नहीं अयना मुदर्रिसुकुम, अयना तुम्हारे उस्ताद कहाँ है मेरे भाइयों? अरे भाइयों तुम्हारे उस्ताद कहाँ है? खरज अल-आन मिनल फस्ल, अभी क्लास से निकले। कितनी अच्छी ताबीर है, इसे बोलना आता है ना। खरज अल-आन मिनल फस्ल व ज़हब इलल मुदीर, और कहाँ चले गए? मुअत्तमिम के पास गए। फी अय्यि शारिइन बैतुकुम, तुम्हारा घर किस सड़क पर है? फी अय्यि शारिइन, मुरक्कब इजाफी होकर मजरूर बनेगा और फिर खबर मुकद्दम क्या बनेगा? खबरें फी है ना, जहां भी मुरक्कब जारी हो तो खबर मुकद्दम होगा वो। बैतुकुम मुरक्कब इजाफी होकर मुब्तदा मुअख्खर, कहते हैं
بیتنا فی الشارع الذی امام المحکمہ، ہمارا گھر اس سڑک کے سامنے، ہمارا گھر اس سڑک پر ہے، ہمارا گھر اس سڑک پر ہے. دیکھیے فی اللہ کے معنی میں، فی کیا ہے یہ؟ ہمارا گھر اس سڑک پر ہے، الذی جو، امام المحکمتی کہاں ہے؟ عدالت کے سامنے. محکمہ کیا گو؟ عدالت کے سامنے ہے. ابونا صدیق امکم، ہمارے والد تمہارے چاچا کے دوست ہے، تمہارے ابونا مبتدا مرکب اضافی ہو کر، صدیق امکم یہ بھی مرکب اضافی ہو کر خبر. انتم مدرسون، کیا آپ پڑھانے والے ہیں؟ لا نحن اطباء، ہم کیا ہے؟ پڑھنے والے ڈاکٹر حضرات ہیں. انتم ابناء المدیر، کیا تم لوگ محتمم کے بیٹے ہیں؟ لا نحن حفدتہ، نیا جملہ، نحن حفید کی جماعت حفدتن، کیا آتی ہے؟ یہ حفدتن کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کا بیٹا اور بیٹی کا بیٹا، اس کو کہتے ہیں حفدتن، یعنی جمع ہے، حفید کی جمع، یعنی بھتیجے کو بھی کہتے ہیں اور نواسے کو بھی کہتے ہیں، یاد رکھیے اس کو. حفید، حفید کی جماعت ہے حفدتن، جسے فجرتن ہے نا. کہتے ہیں ہم اس کے بھتیجے ہیں یا اس کے نواسے ہیں. مبتدا خبر. مدرستنا کبیرتن، ہمارا مدرسہ بڑا ہے، مبتدا خبر. ومدرستکم صغیرتن، تمہارا مدرسہ مبتدا خبر. لنا حدیقۃ جمیلۃ فی تلک القریہ، کتنی اچھی تعبیر ہے. ہمارا ایک خوبصورت باغ ہے اس گاؤں میں، اس بستی میں. لنا حدیقۃ جمیلۃ فی تلک القریہ، ہمارا ایک خوبصورت باغیچہ ہے اس بستی میں، اس گاؤں میں. اخونا طالب فی کلیۃ الطب، ہمارے بھائی پڑھنے والے ہیں کس میں؟ فی کلیۃ الطب. انتم اطباء، کیا آپ لوگ ڈاکٹر ہیں؟ کہتے ہیں بعضنا اطباء، بعض ہم میں سے ڈاکٹر ہے، وبعضنا مہندسون، اور بعض انجینئر. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. این ذہبتم یا اخوانو، تم کہاں گئے اے ہمارے بھائیوں، اے میرے بھائیوں. یا اخوانو، اے بھائیوں تم کہاں گئے؟ ذہبنا الی السوق، ہم کہاں گئے؟ جملہ فعلیہ خبریہ. اور این ذہبتم یا اخوان یہ مبتدا خبر ہے، این مبتدا، باقی ذہبتم یا اخوان خبر بنے گا. تمرین نمبر 3 دیکھیے. اضف الاسماء الاتیہ، مضاف بنائیے آنے والے اسموں کو، مضاف بنائیے، اضف مضاف بنائیے آنے والے اسموں کو، الی الضمائر، کن کی طرف؟ ضمائر کی طرف، انہیں ضمیروں کو مضاف کے لیے بنانا ہے. کما ہوا موضح فی المثال، جیسے کہ مثال میں واضح کر دیا گیا ہے. ایک مثال میں یہ واضح کر کے دیتے ہیں آپ کو، باقی آپ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ سبق کو کتنا سمجھے ہیں. مثلا بیتن، بیتکم تمہارا گھر. بیتن کا ترجمہ کیا؟ کوئی گھر، ایک گھر، کوئی گھر. بیتکم تمہارا گھر، بیتنا ہمارا گھر، بیتنا ہمارا گھر. آگے امن ماں، امکم تمہاری ماں، امنا. ایسے جتنے بھی اسم ہے نا ان کے ساتھ کم اور نہ ملانا ہے. مثلا آگے کیا ہے؟ امکم امنا، صدیقکم صدیقنا، مدرستکم مدرستنا، اختکم اختنا، لغتکم لغتنا، دینکم دیننا، ابوکم ابونا، اخوکم اخونا. ٹھیک ہے نا. اقرا پڑھیے، تو بالکل آسان ہے، اعراب بھی ساتھ میں ہے. کہتے ہیں ای یوم ھذا، ای یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ دیکھیے کتنی اچھی تعبیر ہے. ایسے بولنا آئے گا نا، ای یوم کون سا دن ہے، ھذا آج. آپ جواب دیتے ہیں ھذا یوم السبت، آج کون سا دن ہے؟ یوم السبت ہے. تو نام جانتے ہیں آپ دنوں کے ہیں. ای شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو ھذا شہر رجب. ای کلیۃ ھذہ، یہ کون سا شعبہ ہے؟ کہتے ہیں ھذہ کلیۃ التجارت، کون سا ہے؟ فی ای مدرسۃ انت، آپ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ انا فی المدرسۃ المتوسطۃ، کس میں؟ ہاں. من ای بلد انت یا اخت، آپ
किस शहर में, किस गांव में रहते हैं, शहर मुराद है, किस शहर में आप रहते हैं ऐ बहन, आप किस शहर में रहते हैं ऐ बहन। मैंने पढ़ा या उख्त, तो क्यों, जब मुनादा मुफरद हो, क्या हो, तो उस पर तनवीन नहीं आएगी, फिर क्या नहीं आएगी, तो जैसे या ज़ैदु या राशिद, ऐसे या उख्तु, उख्तुन था ना, तो हमें पढ़ना होगा या उख्तु, क्या उख्तुन नहीं पढ़ सकते। अना मिनल यूनान, कहां से हूं मैं, जापान से। इक़रा वक्तु, पढ़िए और लिखिए। देखिए पीछे हमने पढ़ा था गैर मुनसरिफ का बयान, वहां मैंने मुतलक बताया था आपको। देखिए गैर मुनसरिफ के लिए एक वजह होती है, गैर मुनसरिफ किसी इसम पर तनवीन और कसरा न पढ़ने की एक वजह है उजमा होना, क्या होना, यानी अरबी ना होना। इसको याद रखिए आप गौर से। किसी इसम को गैर मुनसरिफ पढ़ने की एक वजह, किसी इसम को गैर मुनसरिफ पढ़ने की एक वजह उजमा होना भी। उजमा का मतलब है अरबी नाम ना हो, अरबी बल्कि वो हो अरबी के अलावा, अरबी के लेकिन नाम हो, क्या हो, नाम हो। इसकी शर्तें हैं, एक तो उजमा, उजमा आप समझ गए ना, उजमा कहते हैं अरबी ना, अरबी ना हो, अरबी हमें भी अजमी कहते हैं ना, अरब के अलावा जितने भी लोग हैं हमें वो लोग क्या कहते हैं, अजमी, क्या कहते हैं। तो किसी भी इसम को गैर मुनसरिफ पढ़ने की एक वजह है वो क्या हो, अजमी हो, क्या हो। उसके बाद वो इसम अलम हो, नाम हो, क्या हो, नंबर 2 3 हरफ से जायद हो, 3 हरफ से नंबर 1 वो अलम हो, नंबर 2 3 हरफ से, अगर 3 हरफ हो तो बीच वाला साकिन ना हो, बीच वाला आप पढ़ते हैं नूहुन, पढ़ते हैं ना, क्यों नूहुन, हुदुन, क्योंकि 3 हरफ है लेकिन बीच वाला हरफ साकिन है, नून वाव पेश नू, वाव साकिन हो गया ना। नंबर 1 अजमी हो, है ना, उसके बाद वो नाम भी होना चाहिए, किसी का नाम हो, और नंबर 2 3 हरफ से जायद हो, 4 हो 5 हो। अगर 3 हो तो बीच वाला साकिन नहीं होना चाहिए, बीच वाला साकिन, अगर साकिन होगा तो फिर वो मुनसरिफ होगा, जैसे नूहुन हुदुन, समझे। तो यहां जितने नाम दिए हैं ना, एक तो ये सब क्या है, अलम है, नंबर 2 3 हरफ से जायद, 3 हरफ से क्या है, गौर कीजिए। इसे पढ़ते हैं विल्यमु, इद वर्दु, लंदनु, बारिसु, पाकिस्तानु, इस्तंबुलु, इब्राहिमु, इस्माइलु, इसहाकु, याकूबु, अय्यूबु, सुलेमानु, दाऊद, यूनुस। तो ये 2 शर्तें याद रखेंगे ना आप, नाम हो 3 हरफ से जायद हो, अगर 3 हो लेकिन बीच वाला साकिन नहीं होना चाहिए। इद्रीसु, जिब्राइलु, मीकाइलु, फिरऔनु। इक़राइल मिसाल, मिसाल को पढ़िए। सुम्मा हव्विलिल जुमला अल आतियता, फिर बदले आने वाले जुमले को मिसलहु, उसी तरह से, उसी ये पीछे भी हमने पढ़ा बार बार। इक़राइल मैंने पढ़ा ना, इक़राइल मिसाल अस्साकिन इज़ा हुर्रिका, हुर्रिका बिल कसर। देखिए क्या जुमला दिया है, अंत ज़हब्त इलल मदरसती, क्या आप स्कूल गए हैं, मदरसा आप गए हैं। इसको कैसे बदला इन्होंने, यानी वाहिद से जमा की तरह, वाहिद से, बिल्कुल आसान। अंतुम अंत के बजाय, ज़हब्तुम ज़हब्त के बजाय, बाकी इलल मदरसा अपनी हालत पर। ऐसे आपको तमाम जुमलों में बदलना है। अंत खरजत मिनल फस्ल, क्या आप क्लास से निकले, अंतुम क्या आएगा, अंतुम खरजतुम मिनल, अंत जलस्त फिल फस्ल, आप क्लास में बैठ गए, अंतुम जलस्तुम फिल फस्ल, है ना आसान। आइन ज़हब्त या अखी, आप कहां गए मेरे भाई। लिमाजा खरजत मिनल फस्ल या वलद, क्यों निकले आप क्लास से ए लड़के। लिमाजा खरजतुम मिनल फस्ल या औलाद, या अल कलिमातुल जदीद, नए कलिमात आपके लिए। अल हफीद इब्नुल इब्न, बेटे का बेटा, औ इब्नुल बिन्त, या बेटी का बेटा। अभी बताया आपको नवासा और भतीजा। कहते हैं जमाते हफदतुन, जमा क्या आती है, अल कुल्लियत, जमाती कुल्लियात। फिर आगे इन्होंने तशरीह किया कुल्लियतुश शरीआ, लॉ कॉलेज है ना, कुल्लियतुत तिजारा,
कुल्लियत तिब, कुल्लियत हंदसती, कुल्लियत तिजारा, अद-दुस्तूर क्या माना आइन है ना, तरीका वही आइन, अल कुरान दुस्तूरुना अभी पढ़ा ना पीछे, अल अखु जमा इखवतुन और इखवानुन आती है, फिर वही अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन व, तो आप याद रखिए किसी भी इसम के आखिर में जबर जेर पेश आने की कोई न कोई वजह होगी, किसी भी इसम के आखिर में जबर जेर पेश आने की कोई न कोई वजह जरूर होगी, उसी को हमने मरफुआत मंसूबात और मजरूरात में पढ़ा। लिहाजा यहां भी याद रखिए असल क्या है, ये अतईत अहलन वतित सहलन वसादफ्त मरहबा, वसादफ्त मरहबा। अल यूनान जापान को कहते हैं, नसरानियन जमा इसकी आती है नसारा। आज के लिए इतना काफी है, आप खूब मश्क करें सबक की, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, अरबी बोलना भी आएगा और लिखना भी आएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।